مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی تم نے کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جھکڑی ہوئی ہوں، میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے خاوند نے قربانی کی، ایک بکری ذبح کی، میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازہ تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پہ رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارا بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگے جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت مون بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دیے جن کا ترجمہ یہ ہے میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، پس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے خوش ہیں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے۔ جب کسی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہر ایک کو بتاتا ہے۔
یہ اللہ پاک کی شکایت ہے. کتنی مصیبتیں آئی اس پر، صبر کیا. اولاد چلی گئی، خاوند چلا گیا، بیٹی چلی گئی، چہرے پر کوئی اثر بھی نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ کے یہ پہچانے یہ بہت پریشان ہے. اللہ کے لیے صبر کر رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ اولاد ایک امانت ہے، اللہ نے دی ہیں، اللہ پاک نے لی ہیں، لیکن یہ پہچان گئے تھے، یہ جان گئے تھے. پریشانی سے کیا ان کی اولادیں آ جاتی تھی، شوہر آ جاتا تھا، بیٹی آ جاتی تھی، اگر وہ پریشان ہو جاتی، شکایت کرتی، روتے رہتی، تو وہ یہ نہیں آ جاتے. وہ عقل مند تھی، صبر کیا، اور اس صبر کا بدلہ اللہ پاک دے دے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے لیے صبر کرنا. ہم کمزور ہیں، ہم دعا نہ کریں کوئی مصیبت مجھ پر آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے. لیکن اگر کوئی پریشانی آ گئی اللہ پاک کی طرف سے، پھر ہم شکوہ نہ کریں، پھر ہم صبر کریں، پھر اس صبر پر اللہ پاک ملے گا. اس صبر پر جو نا جنت مل جائے گی، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.